حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر لائف کو دیکھیں یا جو قرآن میں آیا اتنا کلیئرلی مینشنڈ ہے، کرسچنز جیوز ڈویژننگ سمجھ میں آتا ہے، اسلام میں کیوں ہوتی ہے پھر جب اتنا سب کچھ کلیئر ہے؟ ہمارے لیے راہ بتا دی گئی ہے، سب کچھ بتا دی گئی، تو ہم ڈیوائیڈڈ کیوں ہیں؟ دیکھیں ڈیوائیڈڈ تو پہلی یہاں اس سے پہلے سوال ہوگا کہ ایک خدا کا وجود کتنا کلیئر ہے۔ تورات بھی کہتی ہے اللہ ایک ہے، انجیل بھی کہتی ہے اللہ ایک ہے، لیکن کیا عیسائی ایک اللہ مانتے ہیں؟ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ بالکل۔ کیا پتھروں کے بنے ہوئے بت ان کے سامنے جھکنا، یہ انسانی عقل انسانی فطرت کو یہ چیز اپیل کرتی ہے؟ لیکن پھر بھی لوگ جھکتے ہیں کہ نہیں جھکتے؟ تو اسلام کے اندر جو فرقے بنے ہوئے ہیں، اس سے پہلے تو دنیا میں جو مختلف مذاہب ہیں، یہ مذاہب کیوں ہیں؟ یہ بھی نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ اتنی کلیئر بات ہے کہ بھائی معبود ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، قرآن کہتا ہے اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں ان کے، تو وہ کہتا ہے یہ ہونا ہے، وہ کہتا ہے یہ نہیں ہونا، تو یہ نظام عالم برباد ہو جاتا، یہ اتنی خوبصورت مینجمنٹ نہ ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی دلائل تو بہت واضح ہیں، انسان خواہشات سے مغلوب ہوتا ہے، اسے مفاد ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہندو اگر ہندو مذہب کو فالو کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو اپنے مذہب کے برحق ہونے کا یقین ہے، اس لیے کہ اس کے باپ دادا اس کو فالو کرتے آئے ہیں، تو وہ اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اسلام میں بھی جو فرقے بنے ہوئے ہیں، جو باطل فرقے ہیں، اور دنیا میں جو مختلف مذاہب بنے ہوئے ہیں، تو اس لیے نہیں بنے ہوئے کہ اللہ کی طرف سے کلیریفیکیشن نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو ہدایت کو بہت واضح کر دیا۔ قد تبین الرشد من الغی، قرآن کہتا ہے گمراہی کا راستہ اور ہدایت کا راستہ بالکل دو الگ الگ راہیں ہیں، لیکن انسان اپنی مرضی سے گمراہی کو اختیار کرتا ہے۔ البتہ یہ بات میں ضرور یہاں کہوں گا کہ اسلام میں کچھ چیزیں، کچھ فرقے نہیں ہیں وہ، لیکن ان کو لوگوں نے فرقے کہہ دیا ہے، بالکل صحیح۔ تو فرقے کو سمجھنا چاہیے۔ جب رائے کا اختلاف ہوتا ہے نا قرآن و حدیث کے اندر رہتے ہوئے، تو اس اختلاف کو فرقہ نہیں کہا جاتا۔ جیسے مجتہدین میں جو اختلافات ہوئے ہیں، یہ فرقوں میں داخل نہیں ہیں، یہ صحابہ میں بھی تھے، ہاتھ یہاں باندھنا ہے، یہاں باندھنا ہے، باندھنا بھی ہے کہ نہیں باندھنا، رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا، زور سے آمین آہستہ آمین، یہ وہ فرقہ واریت میں داخل نہیں ہے، یہ رائے کا اختلاف ہے۔ ایک نے ایک حدیث کو سامنے رکھ کے اس کو فالو کیا، دوسرے نے دوسری حدیث کو سامنے رکھ کے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اختلاف تھا۔ اس میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں کہ نبی نے حکم دیا صحابہ کو کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز مت پڑھو، تو راستے میں نماز قضا ہونے لگی، صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا بھائی نبی کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ قضا کر دو، بعض نے کہا کہ نہیں بھائی مقصد جو بھی ہو ہم تو الفاظ کو دیکھیں گے، تو ہم نہیں پڑھ سکتے، قضا کریں گے ہم۔ تو کسی نے پڑھی کسی نے نہیں پڑھی، تو یہ کیا ہے، حدیث کو سمجھنے میں رائے کا اختلاف ہو رہا ہے۔ تو مجتہدین میں جو ائمہ میں جو اختلافات ہوتے ہیں نا، وہ بھی رائے کو سمجھنے میں ایک رائے کا اختلاف ہوتا ہے، وہ فرقہ واریت میں داخل نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسلام کا ایک حسن ہے کہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہر کوئی بھی شخص اپنی رائے دوسرے پہ تھوپے۔ اگر اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے ایک مجتہد کو کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس رائے کو فالو کریں۔ اگر اگلے کا خیال ہے کہ نہیں میرے رائے میں اس کا یہ مطلب ہے، تو براڈ مائنڈڈ بنانے کی بھی اسلام نے کوشش کی ہے نا، کہ یہ بھی ایک تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی رائے پہ لوگ اڑ جائیں، اور پھر اس سے اسلام میں ایک فلیکسیبلٹی پیدا ہوگی، لچک پیدا ہوگی کہ زمانے کے حساب سے اس میں اس کو ایڈجسٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کہ ایک رائے ایک مجتہد کی تھی، تو اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ زمانے میں وہ سوٹیبل رائے نہیں ہے، اس میں سوسائٹی کے حساب سے ہمیں چینجنگ کرنی پڑے گی، تو پھر اس میں دوسرے امام کے قول پہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو اجماعی ہیں، تو یہ بھی اسلام نے ہی انتظام کیا بھائی، کچھ مسائل کو اجماعی اور یقینی کر دیا کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ 5 نمازوں میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، حج میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، زنا کبھی بھی لیگل نہیں ہو سکتا، سود کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا، کسی میں بھی نہیں ہو سکتا۔ کچھ چیزیں اللہ نے رکھ دی ہیں کہ بھائی علماء اگر سمجھتے ہیں بھائی زمانہ چینج ہو گیا ہے، تو اس کے حساب سے ہمیں اب اس میں چینجنگ کرنی پڑے گی، تو اس میں ہمارے پاس اختلاف کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ اختلاف امتی رحمہ، یعنی اختلاف الامہ رحمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو مسائل میں اختلاف ہوا، یہ بھی ایک قسم کی رحمت ہے، تو ہمیں ایک اس میں ہم آسانی کے پہلو کو بھی لے سکتے ہیں۔ تو ہم علماء سے رجوع کریں، ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم ان سے فوری رجوع کریں۔ اچھا